السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنجیدگی سے اس پر کبھی غور بھی کیا ہے؟ کیا مقصد حیات ہمارا ہے ساتھیوں؟ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ یا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، کیونکہ ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کریں، اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دین کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت پر لبیک کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، صالح عمل کیے، ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم قدرت رکھنے کے باوجود اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، مطلب دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کی مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے دلوں میں دنیا اور مال کی محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں دنیا اور مال کی محبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ دنیا اور مال کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی، کیونکہ ایسے شخص کو بس یہی چنتا رہے گی کہ پیسہ کس طرح آئے اور کیسے جمع ہو، زیور کپڑا کیسا ہونا چاہیے، ایسا گھر بنا لیں، ایسا باغ لگا لیں، جائیداد خرید لیں۔ جب رات دن دل یہی سوچے گا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی؟ ایک برائی اس میں یہ بھی ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا بھی برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ مرتے ہی سارا عیش جاتا رہے گا۔ ایک برائی اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر اس کو حرام اور حلال کا کچھ خیال نہیں رہتا، نہ اپنا حق سوچتا ہے اور نہ دوسروں کا حق سوچتا ہے، نہ جھوٹ کی پرواہ ہوتی ہے نہ دغا کی پرواہ ہوتی ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے آئے لے کر رکھ لوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے اس دنیا کی محبت کو باہر کر دے۔ اب ہم اور آپ اس کو کس طرح باہر کریں گے؟ اس کے لیے ہم موت کو کثرت سے یاد کریں اور یہ سوچیں کہ ایک دن یہ سامان ہم کو چھوڑنا ہے، پھر اس میں دل لگا کر کیا فائدہ؟ بلکہ جس قدر دل زیادہ لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت زیادہ ہوگی۔ غریبوں میں زیادہ بیٹھیں، امیروں سے کم ملیں، کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی خواہش زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے لگاؤ زیادہ ہے ان کو خیرات کر دیں یا بیچ ڈالیں۔ انشاءاللہ ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ جب دنیا کی محبت دل سے جاتی رہے گی تو خواہشیں خود بخود رفع دفع ہو جائیں گی۔ ہمیں صرف 2 گز زمین ملنی ہے، باقی کچھ بھی یہاں ہمارا نہیں ہے اور نہ کچھ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ساتھ جائیں گے تو صرف ہمارے عمل۔ ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے تاکہ ہم قبر کے عذاب سے بچیں، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ امت مسلمہ کے پاس سب سے بڑا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون نازل فرمائے ہیں اس کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو میدان میں لائے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ جو شخص رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے جائے گا
اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر معاشرے میں یہ برائی پھیل جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور سنت مٹائی جا رہی ہو، تو تم اپنی طاقت سے یہ دور کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ایمان کا کمتر درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دل میں برا سوچو، اور اگر ایسا نہ کیا تو مسلمان کے دل میں ایمان نہیں۔ اے لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اسی میں 100% کامیابی ہے۔ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں ہماری نماز کیسی ہے، ہمارا روزہ کیسا ہے، ہم زکوٰۃ کیسی نکالتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس میں ہم پورا حق ادا نہیں کر پاتے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی نماز پر مطمئن نہ ہونا، اگر تمہارے کہنے سننے سے ایک بھی آدمی پورے دین پر چلنے لگے تو تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے ہم نے جتنا علم حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔